صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے. سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے. کس کے در پر جاؤں تیرا کس کے در پر جاؤں تیرا. آستانہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے. شہابالدین پھر پڑھو اس کو. سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہ یوں بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. کیا بچے بیمار غم
قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، مر کے جیتے ہیں جڑ کے در پہ جاتے ہیں حسن، اللہ اکبر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ اس نے دولت ایمان کے ساتھ ماہ رمضان کے بابرکت لمحات اور پرکیف ساعات ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صمیم قلب سے دعا ہے کہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو، تقصیرات اور کوتاہیوں سے لبریز روزوں کو، ہماری غفلت سے ممرو عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگرچہ کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت نے ساری انسانیت کو ایک پینک میں مبتلا کر رکھا ہے، مگر پھر بھی اہل ایمان اپنے دن اور رات کے اکثر لمحات قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوات میں، نوافل کی ادائیگی میں، روزہ رکھنے میں، تہجد گزاری میں، عبادت گزاری میں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کیا جا سکے، مگر ہمارے اعمال کی جانب نظر مت کریں، بلکہ اپنی شان رحمت کے مطابق اور اپنے فضل و کرم کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائیں، اور اس اشرۂ رحمت کے صدقہ سے اپنی بے پایاں رحمت ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائیں۔ تجھے تیرے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا ہم توسل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور تعلق کے سوا کچھ نہیں، سو اس نسبت اور تعلق کے تصدق سے ہماری حالت زار پر رحم کیا جائے اور ہم سے ناراضی کو دور کر لیا جائے، اور اپنی عبادت گاہوں اور مساجد کے دروازوں کو ہم پر کھول دیا جائے۔ ایک ضروری مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے ابتدا میں آپ کی خدمت اقدس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ میری معروضات کو پوری توجہ سے اور پورے انہماک سے سنتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک بنیادی شرط ہے
اگر وہ شرط مفقود ہو جائے، وہ شرط نہ پائی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور وہ شرط تملیک ہے۔ تملیک کا معنی کسی حقدار کو اور مستحق شخص کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنانا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جتنی چاہے خرچ کر سکتا ہے، خرچ کر سکے۔ لہذا یہ بات نشین فرما لیں کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد کی عمارت پر خرچ نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کی رقم کسی ہسپتال کی بلڈنگ پر خرچ نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کی رقم کسی واٹر پمپ پر خرچ نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کی رقم کسی سکول کی تعمیر پر خرچ نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کی رقم کسی ہسپتال کی مشین خریدنے پر خرچ نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو اور حقدار کو مالک بنانا ضروری ہے۔ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک صاحب دولت انسان زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکائے اور غرباء اور مستحقین کو اپنے گھر بلائے اور کہے کہ کھانا کھا لو، تو اس کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کھانا پکا کر ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ کھانا ساتھ لے جائیں، پھر جس طرح ان کی مرضی ہو اس طرح کھانے کو استعمال کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے لیے کسی شخص کو، کسی حقدار کو، کسی غریب کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مالک نہ بنایا جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، مسجد کی شکل میں، مدرسہ کی شکل میں، ہسپتال کی شکل میں، سکول کی شکل میں، ہینڈز پمپ کی شکل میں، ان کا مالک شخص واحد اور غریب شخص نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جو احباب مختلف چیریٹیز کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مختلف اداروں کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو پہلے ان سے یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم کو کس طرح اور کس انداز سے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر تو ایک آدمی ہسپتال میں ایک غریب اور نادار شخص کی دوا کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کہ دوا اس کو پیش کر رہا ہے، یا اس مریض کی طرف سے اور اس کے بہاف اور اس کی اجازت سے ڈاکٹر کو فیس دے رہا ہے، تو یہ تو امر جائز ہوگا، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر اگر زکوٰۃ کی رقم ہسپتال کی بلڈنگ پر خرچ کی جائے، زکوٰۃ کی رقم ہسپتال کی مشینوں اور ایکس ریز وغیرہ پر خرچ کی جائے، ایکس ریز مشینوں پر، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایکس رے کی مشینوں کا مالک اور زکوٰۃ بلڈنگ کا مالک کوئی غریب نہیں ہوتا، بلکہ اس چیریٹی کا آرگنائزر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اگر آپ پرسنل شخصی طور پر کسی کو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم کس انداز سے خرچ کرے گا۔ تو اس کو مسئلہ تملیک کہتے ہیں، اور تملیک زکوٰۃ کی ادائیگی میں بنیادی شرط ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم تذکار جمیل کر رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ و رخسار کا تذکرہ ہے، خد و خال کا تذکرہ ہے، شرف و کمال کا تذکرہ ہے، اور حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ اور اس افطار کے وقت میں جو قبولیت کا وقت ہے، جو قبولیت کی ساعات ہیں اور جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس وقت میں اس تذکرے کا کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ یہ تذکرہ رب ذوالجلال کو بڑا پسند ہے، اور رب ذوالجلال اس تذکرہ کو اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کو سننا پسند کرتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا ذکر ہو رہا تھا، اور منہ مبارک کے اعتبار اور حوالہ سے میں نے خصوصی گزارش آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ درد دل رکھنے والوں نے اور سبھی اہل ایمان نے میری اس درخواست کو دل سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور آئندہ سے منہ مبارک کے کمال احترام کی، کمال اکرام کی، کمال ادب کی اور کمال اکرام کا تہیہ کر لیا ہوگا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنے منہ مبارک عطا کیے، اور حضرت طلحہ سے یہ فرمایا کہ اقسم ہو بین الناس، اے طلحہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے۔ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک
صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے ایسے آتا ہے، سیدنا ثابت بنانی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے جو بہت بڑے تابعی ہو کر گزرے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے جو خلیفہ راشد کے طور پر تاریخ اسلام میں بیان کیے جاتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آتا ہے، اور بہت سارے صحابہ کے بارے آتا ہے کہ انہوں نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات محفوظ کر رکھے تھے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کا عصا مبارک، آپ کا پیالہ مبارک، آپ کا قمیص مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کے ناخن مبارک صحابہ کرام نے سنبھال رکھے تھے، اور جب ان کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا تو وہ نصیحت کرتے کہ ان بالوں کو یا ان تبرکات کو میری زباں کے نیچے رکھ دیا جائے یا میرے کفن کے اندر رکھ دیا جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ اس امر کا اعتقاد رکھتے تھے اور اس امر کا یقین رکھتے تھے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تبرکات کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ حاضرین محترم، میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ انور سے جو پروردگار عالم نے فیض کے سلسلے کو شروع کیا ہے، اس کا تعلق عالم بشریت سے نہیں ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اس وقت بھی تقسیم فرما رہے تھے جب آپ کا پیکر نور ابھی عالم وجود میں تشریف نہیں لایا تھا۔ یعنی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک اور آپ کی ذات اقدس سے خیرات پہلے بھی نصیب ہو رہی تھی۔ شارحین لکھتے ہیں اور علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہ درج کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے پر لگی تھی، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ نام محمد کے صدقے میں قبول ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ کے ساحل پر لگی تھی وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نار نمرود گلزار ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ آپ کی صلب انور میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس تھا۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ رب العزت نے اس لیے قبول کیا تھا کہ آپ آقائی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے امین تھے۔ ملا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے اسی اعتقاد اور عقیدے کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا، اگر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی نہ لیا جاتا تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگتی۔ اس کائنات میں جس کو بھی مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے مل رہا ہے، مگر اس کو تقسیم کرنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی فیوزات کو اس کائنات کے اندر اپنی ولادت سے پہلے بھی تقسیم کر رہے تھے، اپنی حیات ظاہری میں بھی تقسیم کرتے رہے، اور اب بھی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز قدس پر کھڑا ہونے والا گدا خالی نہیں لوٹتا۔ یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ مشن ہے جو میں اس کائنات کے ہر صاحب ایمان کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ہر صاحب ایمان کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ پیغام یہ ہے، وہ مشن یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ جو شخص بھی سچے دل سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے گا، اور پکارنے کا انداز یہ ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر تعامل کو وسیلہ بنایا جائے، اور پھر دامن مراد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلایا جائے۔ ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت دامن مراد کو پر کر دے گا۔ کمی جو ہے، وہ تقصیر جو ہے وہ ہماری جانب سے ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے نہ کمی ہے نہ تقصیر ہے۔ وہ تو حدیث قدسی میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اس سے بہتر یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے وہ انجمن میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین انجمن میں یاد کرتا ہوں۔ اس کا معنی مفسرین نے اور شارحین نے یہ بیان کیا، اگرچہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں تو اس کا کیا معنی ہے ان سے بہتر مجلس میں؟
انہوں نے فرمایا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کی جو مجلس سجتی ہے، اس مجلس کے اندر پروردگار عالم کے انبیاء کی ارواح بھی موجود ہوتی ہیں۔ آج میں ایک واقعہ، ایک دل کشا، ایک دل ربا، ایک دل نشیں، ایک دل لاویز واقعہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرب خاص سے تعلق رکھتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم علمی نام گزرا ہے، وہ اتنا عظیم علمی نام ہے کہ مفسرین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، متکلمین ہوں، مناطقہ ہوں، فلاسفہ ہوں، ان کا نام سنتے ہی ان کی بارگاہ میں جبین نیاز جھک جاتی ہے، اور وہ نام 12ویں صدی کے عظیم مفسر کا، عظیم محدث کا، عظیم فقیہ کا، عظیم متکلم کا ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے۔ ہر صاحب علم بر صغیر پاک و ہند کی اس قد آور شخصیت سے واقف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے علمی اثرات صرف پاک و ہند پر نہیں بلکہ ساری دنیا اسلام پر محیط ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اسلام کی حقیقی تعبیرات پیش کی، آپ نے وقت کے نزاعات کو ختم کیا۔ کوئی صاحب علم آپ کو ایسا بر صغیر پاک و ہند کا نہیں مل سکتا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی شخصیت مبارکہ سے آشنا نہ ہو اور آپ کے اسم گرامی سے واقف نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام انفاس العارفین ہے، اور انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ کے حالات اور کوائف زندگی بیان کیے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے انفاس العارفین میں جو اپنے والد گرامی کے احوال بیان کیے ہیں، ان احوال کے اندر آپ نے اپنے والد گرامی سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے اور ہمارے لیے ہمت افزا ہے۔ اس واقعہ کو سن لینے کے بعد ہمارے دل کے تار چھڑ جانے چاہیے۔ ہمیں اغیار کے دروں پر دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے مالک و مولا زندہ و مختار ہیں، اس در پر بس دامن مراد پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ادھر دامن مراد سچی طلب سے پھیلایا جائے گا، ادھر میرے آقا کرم فرماتے ہوئے اس دامن حیات کو اور کشکول عزیز کو لبریز کر دیں گے۔ یہ انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 119 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک رکت انگیز واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ مجھ جیسے بیماروں کے لیے بڑی ہمت افزا واقعہ ہے۔ میں اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد بڑا مطمئن ہو گیا ہوں، اور مجھے اپنی درد کا احساس بہت کم ہو چکا ہے، اور میں یہ واقعہ بطور خاص تمام مریضوں کو، میرے آقا کے غلام تمام بیماروں کو سنانا چاہتا ہوں، اور ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو سنیں اور اپنے دلوں کا تعلق کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک کر دیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے یہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بخار ہو گیا۔ شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا، اور بخار کا درجہ حرارت بڑھتا گیا، میرا جسم نحیف و ناتواں ہوتا گیا، کمزوری میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں موت کے دہانے پر اور موت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اپنے آپ کو قریب المرگ سمجھنے لگا، اور میں نے یہی سمجھا کہ اب چند سانس باقی ہیں، چند سانسوں کے بعد اس دنیا سے میں انتقال کرنے والا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آئی، اور نیند میں میرے والد گرامی شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ، یہ شاہ عبد الرحیم کے والد گرامی ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دادا جان ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے محدث ہو کر گزرے ہیں، یہ خاندان ہی محدثین کا خاندان ہے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ انتہائی نحیف اور ناتوانی کی حالت میں مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور نیند میں میرے والد گرامی شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے فرمایا، بیٹے شاہ عبد الرحیم، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے۔ ایسی بیماریوں پر میں اپنی جان کو فدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیماری نہیں ہے جس بیماری کے بدلے میں میرے آقا عیادت کے لیے خود تشریف لے آئے۔ وہ بیمار قابل صد مبارکباد ہیں جن کی عیادت کے لیے اور تیمارداری کے لیے تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے شاہ عبد الرحیم، تیری بیمار پرسی کے لیے ہمارے آقا تشریف لے رہے ہیں۔
اور یہ روحانیت کا معاملہ ہے. روحانیت کی دنیا دیکھیں کتنی بڑی وسیع اور دنیا ہے. وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، مگر روحانیت کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ ان کو خبر ہو جاتی ہے. وہ اپنے بیٹے کی خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم میرے آقا تیری تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے لگتا یوں ہے کہ اس جانب سے آئیں گے جس جانب تیری چارپائی کی پائنتی ہے، جس جانب تیرے پاؤں ہیں اس جانب سے میرے آقا تشریف لائیں گے، لہذا فوراً ایسے کرو کہ اپنی چارپائی کا رخ بدل دو. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھ میں بولنے کی سکت نہیں تھی، بولنے کا مجھ میں چارہ نہیں تھا. میرے پاس جو لوگ تھے میں نے ان کو اشارہ کیا اور اشارے سے میں نے اپنی چارپائی کا رخ بدلوا دیا. پھر چند لمحات ہی گزرے تھے کہ مدینے کا چاند طلوع ہو گیا. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا نے اپنا جلوہ عطا کیا. شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا. شاہ عبد الرحیم تیری بیماری پر، تیرے بخار پر ہماری روح قربان ہو جائے. زندگی بھر کا بیمار رہنا قبول ہے. اگر ہمارے آقا بیماروں کی تیمارداری کے لیے تشریف لے آئے، اگر ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم اپنے آقا کو اپنے دل سے پکاریں. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں مجھ پر رقت طاری ہو گئی، میری ہچکی جا بن گئی. یہ مسرت کا رونا تھا، یہ روحانی کیف کا رونا تھا، یہ وجدانی سرور کا رونا تھا. فرماتے ہیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح گلے سے لگایا کہ میرے آقا کی ریش مبارک میرے سر کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جبہ میں میرے آنسو جذب ہو رہے تھے. میں زارو قطار شکرانے میں رو رہا تھا. فرماتے ہیں اسی دوران، یہ خواب کی باتیں ہیں دوستو، فرماتے ہیں اسی دوران شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا. اور دل میں خیال کیا آیا کہ میری عرصہ سے آرزو اور تمنا تھی کہ مجھے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک مل جائیں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میسر آ جائیں. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں خواب کے اندر ادھر میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، ادھر میرے آقا اس خیال پر آگاہ ہو گئے. رب ذوالجلال نے نگاہ مصطفیٰ کو ایسا آئینہ بنا دیا ہے جس آئینہ میں وہ ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. رب ذوالجلال نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا ہے. ساری کائنات ایک ہتھیلی کی طرح میرے آقا کی خدمت میں تشریف حاضر خدمت ہے. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانب نگاہ فرماتے ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ادھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں میرے دل کے خیال پر آگاہ ہو گئے. اے امتی تجھے مبارک ہو، میرے آقا کے غلاموں تمہیں مبارک ہو. خواب کے اندر تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، تمہارے آقا و مولا، تمہارے نبی و مرتضیٰ مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خیالات پر آگاہ ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ادھر میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تاجدار دو جہاں نے اپنی ریش مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا اور 2 بال مبارک ریش کے مجھے عطا فرما دیے. ریش کے 2 بال مبارک مجھے عطا فرما دیے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر دوسرا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، اور خواب میں جو آدمی دیکھتا ہے، خواب میں جو آدمی لیتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے پاس موجود نہیں ہوتے. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے شاہ عبد الرحیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم بیدار ہوو گے تو یہ بال تمہارے پاس موجود ہوں گے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میری روح کو ایک سرور مل گیا، میں سرور اور انبساط میں ڈوب گیا. ایک وجدانی کیفیت تھی. جب مجھے خواب سے بیداری ہوئی، فرماتے ہیں میری ہچکیاں بند گئی،
اس لیے کہ میرے ہاتھ میں وہ منہ مبارک نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ خالی تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا نے تجھے فرمایا تھا کہ شاہ عبد الرحیم بیداری میں بھی یہ بال تیرے پاس رہیں گے، پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اسی لمحے میرے آقا پھر جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فریاد حال زار کی جو امتی کرے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد حال زار کی جو امتی کرے، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا جاگ کر کہ آقا نے تو فرمایا تھا کہ عبد الرحیم یہ منہ مبارک تیرے پاس رہیں گے، لیکن میرے ہاتھ تو خالی ہے، تہی دامن ہوں، وہ بال مبارک کدھر گئے؟ بس یہ خیال آنا تھا کہ مدینے کا چاند پھر طلوع ہو گیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جلوہ گر ہو گئے، اور آپ نے فرمایا بیٹے عبد الرحیم، بیٹے کا لفظ فرمایا بیٹے عبد الرحیم، وہ بال میں نے حفاظت کے لیے تیرے سرہانے کے نیچے رکھ دیے ہیں، اپنے سرہانے کو اٹھاؤ اور ان بالوں کو اپنی حفاظت پہ لے لو۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب میں نے سرہانے کو اٹھایا تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو آپ نے اپنی ریش مبارک کے عطا فرمائے تھے وہ میرے سرہانے کے نیچے موجود تھے۔ شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ نے وہ بال اپنی حفاظت میں لیے۔ شاہ عبد الرحیم تیرے مقدر پر ہم قربان جائیں، تیرے پاؤں کی دھول پر ہم نچھاور ہو۔ شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے ان بالوں کو بڑی حفاظت سے رکھ لیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں ان بالوں کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے سے ملے رہتے تھے، وہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے۔ اور حاضرین محترم، ذرا ہاتھ دل پہ رکھ کر یہ سننا، میرے آقا کے اس معجزہ کو سننا۔ وقت کا عظیم محدث یہ بیان کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان بالوں کے سامنے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا، فرماتے ہیں وہ بال جدا ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور بال جھومنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں درود پاک پڑھتا وہ بال جدا ہو جاتے تھے اور وہ بال کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ بال جھومنے لگتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک بار ایسے ہوا کہ 3 منکرین میرے پاس آئے، انہوں نے ان بالوں کی نسبت سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی بال، کیا یہ واقعی منہ مبارک نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اس بارے میں امتحان کی بات نہ کرو، یہ بارگاہ بڑی بلند بارگاہ ہے، کہیں بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو جائے، کہیں گستاخوں کے زمرے میں نہ آ جاؤ، مگر فرماتے ہیں وہ منکرین اپنے انکار پر اڑے رہے۔ یہ انفاس العارفین میں نے کتاب پیش کی ہے، اس کتاب کو دیکھنا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر یہ سارا واقعہ درج ہے، صفحہ نمبر 116 پر یہ سارا واقعہ درج ہے۔ انفاس العارفین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی، آپ فرماتے ہیں جب وہ منکر اپنے انکار سے باز نہ آئے تو میرے ساتھ میرے ایک عقیدت مند بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر بادل کا نام و نشان موجود نہیں تھا، ایک نے ایک بال مبارک کو اٹھایا اور دھوپ میں لے گیا، جیسے ہی وہ بال مبارک دھوپ میں کیا دفعتاً آسمان پر بادل آ گیا اور اس بادل نے اپنا سایہ کر دیا اور اس بال کا سایہ نظر نہ آیا۔ ایک شخص مان گیا، فرماتے ہیں 2 نے کہا کہ یہ اتفاقی معاملہ ہے، دوبارہ کرو، دوبارہ لے جایا گیا تو دوبارہ پھر بادل نے سایہ کر دیا، پھر تیسری بار لے جایا گیا تو تیسری بار پھر بادل نے سایہ کر دیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے جسد انور کا سایہ نہیں تھا، ایسے ہی آپ کے منہ مبارک کا بھی سایہ نہیں تھا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے بھی یہی آتا ہے کہ جب آپ دھوپ میں چلتے تو بادل آپ پر سایہ کنہ ہو جاتے تھے،
بادل آپ پر سایہ فکن ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یوں تعریف کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کو تو آپ کا یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ کا سایہ کسی گندگی اور غلاظت پر پڑے، کیونکہ جب آدمی چلتا ہے تو سایہ اس کا زمین پر پڑتا ہے، اور زمین پر ہو سکتا ہے گندگی پڑی ہو، زمین پر غلاظت پڑی ہو، تو بسا اوقات نہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سایہ اس گندگی کے اوپر سے گزرتا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو آپ کی طہارت کا، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نظافت کا، اللہ تعالیٰ کو آپ کی پاکیزگی کا اتنا پاس ہے کہ اللہ رب العزت تو یہ بھی گوارا نہیں فرماتا کہ آپ کا سایہ کسی گندی اور کسی غلیظ چیز پر پڑے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پھر میں نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا، سال میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا، لوگ اس منہ مبارک کی زیارت کے لیے آتے، میں نے ایک قیمتی صندوق کے اندر ایک مکفل ایک تالے کے اندر اس بال مبارک کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ ایسے ہوا، بال مبارک کی زیارت کا دن آیا، میں نے صندوق کو نکالا، میں نے چابی تالے میں لگائی، مگر چابی تالے کو کھول نہ سکی۔ میں بہت پریشان ہوا، میں بہت الجھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ چابی تالے کو کیوں کھول نہیں رہی۔ فرماتے ہیں مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ حاضرین میں کوئی شخص ایسا ہے جس پر غسل کرنا فرض ہے، اس کی نجاست کی وجہ سے تالا مبارک نہیں کھل رہا۔ فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے بھی آگاہی ہو گئی کہ وہ کون سا شخص ہے، مگر میں نے اس کا پردہ رکھنے کے لیے تمام حاضرین سے درخواست کی کہ سارے حاضرین جو ہے وہ غسل کر کے آئیں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ حاضرین وہاں سے نکلے، تالا از خود کھل گیا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک آپ کا معجزہ ہے۔ دوسری تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا کیا کہنا، یہ تذکرہ غوثیہ ہے، یہ ملفوظات ہیں غوث علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ کے۔ اس کے اندر مولانا غل حسن شاہ قادری، ملفوظات حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری، یہ بھی 12ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے میں عدن گیا، عدن میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ فرماتے ہیں میں اس مزار پر حاضر ہوا اور یہ مزار میرے آقا کے عاشق صادق کا ہے۔ والدہ بیمار تھی، 2 بار زیارت کے لیے حاضر ہوئے مگر میرے آقا سے زیارت نہ ہوئی۔ سناؤں گا یہ واقعہ بھی آپ کو، اور آپ مزہ لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کیسے کیسے گزرے ہیں۔ میرے آقا کے زمانے میں موجود تھے مگر زیارت نہ ہو سکی، لہذا شرف صحابیت نہ پا سکے، مگر میرے آقا کے اتنے قریب تھے کہ میرے آقا نے وصال سے پہلے حضرت عمر کو اور حضرت علی کو اپنا جبہ مبارک دیا۔ فرمایا یہ جبہ ویسے کرنی کے پاس لے جانا اور ویسے کرنی سے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر! اگر مجھے زندگی نے توفیق دی تو یہ عشق آمیز واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح پھر ان صحابہ کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہوئی اور باہم گفتگو کیا ہوئی۔ یہ غوث علی شاہ قلندر قادری علیہ الرحمہ کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ مکہ المکرمہ سے عدن تشریف لے گئے۔ عدن میں حضرت اویس کرنی کا مزار ہے۔ یہ فرماتے ہیں وہاں پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ مبارک موجود تھا جو میرے آقا نے اپنے صحابہ کے ذریعے حضرت اویس کرنی کو تحفہ دیا تھا۔ فرماتے ہیں اس جبہ کو دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، اور میں نے اس جبہ کو آنکھوں سے لگایا اور اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ اللہ اکبر! شاہ غوث علی شاہ قلندر قادری فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس جبہ مبارک کو اپنے سر کے اوپر رکھا، فرماتے ہیں جبے کا سایہ کیا ہوتا، میرا سایہ بھی غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر! تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور اتنا نورانی ہے، اتنا روشن ہے، اتنا منور ہے کہ نہ صرف اس جسد اقدس کا سایہ نہیں تھا بلکہ اس جسد اقدس کے اوپر جو لباس ہوتا اس کا بھی سایہ نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میں بس یہ درد آپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہجر مصطفیٰ کی خیرات آپ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جدائی مصطفیٰ کا لنگر آپ میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ لنگر لے لو، اس جدائی میں، اس فراق اور ہجر میں آنسو بہاؤ
اور دیکھو دل کو کیسا سکون آتا ہے، اور پھر وہ رات دور نہیں ہوگی اور وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن میرے آقا اپنا جلوہ عطا فرما دیں گے۔ ایک نظر للہ ادھر یا رحمت للعالمین، بے کسو مظلوم کا دارین میں کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی یا سیدی سہل لنا اشکالنا، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، پروردگار عالم اس محبت میں اور افسودگی عطا فرمائے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے، آپ کے عشق سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم زین قلوبنا بنور القرآن، اللہم حسن قلوبنا بنور القرآن، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم، اللہم حسن مقاصدنا فی الدین والدنیا والآخرہ، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمت یا مبدی النسم، یا مبدی النسم۔ یا الہ العالمین، ہم سر تپا گناہوں کی غلاظت میں لتڑے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا، ماہ رمضان کے اس رحمت والے عشرہ کے صدقہ سے ہم پر باران رحمت فرما اور ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری فکر کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری سوچ کو پاکیزگی عطا فرما، ہمیں پیکر طہارت فرما دے۔ ہمارے آباء، ہمارے اجداد، ہماری جدات، ہماری امہات، ہمارے بزرگ، ہمارے اعزاء و اقرباء جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے روحانی درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں مقام بری عطا فرما۔ جو اہل ایمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی راحتیں، فرحتیں اور مسرتیں عطا فرما۔ ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی شادابیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ تمام روئے زمین کے اہل ایمان کو اور بالخصوص اس برلے شہر کے اہل ایمان کو مولا کریم ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے نجات عطا فرما۔ ہر بہن کو سکھ عطا فرما، ہر بھائی کو چین عطا فرما، گھروں کی نا اتفاقیوں کو دور فرما، گھروں میں امن و سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، میرے ساتھ جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، تو دلوں کے اندر چھپی ہوئے ارادوں کو جانتا ہے، من کے اندر مخفی مرادوں کو جانتا ہے۔ مولا کریم، تیری بارگاہ میں ہم صدائے گداگری لگا رہے ہیں، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمارے کشکول عزیز کو لبریز فرما دے، ہمارے دامان عزیز کو پر کر دے۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی تیری بارگاہ میں جو طلب لیے ہوئے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، مولا کریم اس کے ہاتھوں کو بھر دے، خالی نہ لوٹانا۔ مولا کریم، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھ سے تیری شان رحمانی کا صدقہ، شان غفاریت کا صدقہ ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما۔ یا رب العالمین، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ہر صاحب ایمان کی دلی ارادے اور مراد کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مالک ملکہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور سے یا پانی سے،
اور اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اور دعا بس ایک ہی ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور وہ یہ کہ خاتمہ بالایمان ہو، مرتے وقت کلمہ شہادت بھی نصیب ہو اور چہرہ نور کی زیارت بھی نصیب ہو. انشاءاللہ 8 بجے کے قریب کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.